پانی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت پاکستان کا پانی روک کر اسے زراعت، توانائی اور معیشت میں تباہی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ چین جو ہمالیہ کے دامن میں خاموشی سے ایک ڈیم تعمیر کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ دے گا؟ یہ صرف پانی کا معاملہ نہیں، یہ مستقبل کے سب سے بڑی جنگ کے ابتدائی خاکہ ہے۔ پاکستان، بھارت اور چین تینوں وہ ممالک ہیں جہاں پانی صرف ایک قدرتی ذریعہ نہیں بلکہ بقا کا سوال ہے۔ پاکستان کا دارومدار دریائے سندھ کے پانی پر ہے، جبکہ بھارت اور چین اس کے منبع پر قابض ہے۔ دریائے سندھ چناب اور جہلم کشمیر سے گزرتے ہیں، جہاں حالیہ دنوں میں کنٹرول لائن پر کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ جون 2025 میں بھارت نے کشن گنگا ڈیم پر کام تیز کر دیا، جس پر پاکستان نے پہلے ہی عالمی عدالت میں اعتراض کر چکے ہیں۔ انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں ہوا۔ اس معاہدے کے 65 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت کی زمینی حقائق آج جیسے نہیں تھے۔ اب مودی کہتا ہے کہ پانی اور خون دونوں ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ ایک قدرتی حق ہے، نہ کہ سیاسی رعایت۔ ان بیانات نے خطے میں تشویش کی لہر دوڑا دی، خصوصاً ایسے وقت میں جب پاکستان میں پانی کی قلت اور فصلوں کی تباہی پہلے ہی بحران کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ 2025 کے آغاز میں چین نے تبت میں یرلونگ زانگو یعنی برہما پترا دریا پر ایک میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا سنگی بنیاد رکھا۔ یہ وہی دریا ہے جو بھارت کے آسام اور اروناچل پردیش میں داخل ہوتا ہے، اور اس پر چین کا کنٹرول بھارت کے لیے ایک واٹر سیکیورٹی تھریٹ بنتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین نہ صرف بھارت اور بنگلہ دیش بلکہ پاکستان کو بھی بالواسطہ طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ اس ڈیم کی مدد سے چین موسم، سیلاب اور پانی کی ترسیل پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا، جو ساؤتھ ایشیا کے توازن کو ہلا کر رکھ دے گا۔ کیا بھارت واقعی پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے قانونی طور پر نہیں۔ قانونی طور پر 37 معاہدہ ابھی بھی فعال ہے اور یہ دونوں ملکوں کی مرضی سے چینج ہو سکتا ہے، لیکن ایک طرفہ بھارت یہ نہیں کر سکتا، اور چونکہ بھارت کے ساتھ ایسے انتظام بھی نہیں ہے کہ وہ ابھی پانی روک سکتا ہے، لیکن وہ مستقبل میں ایسا کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن بھارت نے حالیہ کشیدگی کے دوران اس معاہدے کو پریشر ٹول کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 2024 میں بھارت نے دریائے چناب کے فلو پر تکنیکی طور پر تاخیر پیدا کی، جس سے پاکستانی پنجاب اور سندھ میں گندم اور چاول کی فصل کو نقصان پہنچا۔ اس وقت بھارت کا کہنا تھا کہ وہ صرف معاہدے کے اندر رہتے ہوئے رن اپ ریویو منصوبے چلا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پانی کے ٹائم کو قابو میں رکھ کر فصلوں کے موسم کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کو پاکستان نے ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اٹھایا۔ داخلی طور پر پاکستان خود بھی پانی سٹور کرنے کے لیے بڑے ڈیم کی کمی کا شکار ہے۔ آشا ڈیم اور داسو ڈیم جیسے منصوبے تاخیر کا شکار ہے، جبکہ بھارت اور چین تیزی سے اپنے ڈھانچے مکمل کر چکے ہیں۔ جن خطوں میں پانی کے بہاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے، وہاں ظلم اوپر سے کیا جاتا ہے، لیکن خاموش رہنے والا مظلوم خود تباہی کو دعوت دیتے ہیں۔ پانی اب صرف قدرتی ذریعہ نہیں، یہ جغرافیائی طاقت، سیاسی دباؤ اور عالمی حکمت عملی کا ہتھیار ہے۔ اگر ہم آج جاگ گئے تو کل ہماری زمینیں ہری بھری رہے گی، ورنہ ہم پانی کے بجائے خون سے قید سجنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔